دیکھیں اس میں تو کچھ یہ ایک سائیکلوجیکل ایشو بھی ہے کہ انسان میں جو کمی ہوتی ہے وہ اپنی اولاد میں وہ اس کمی کو پورا دیکھنا چاہتا ہے، تو کچھ اس کا ریفلیکشن بھی ہوتا ہے. لیکن بحیثیت مجموعی کامیابی جو ہے وہ ہم نے معاشرے میں وہ ظاہری اسباب و وسائل کو سمجھ لیا ہے. سوری میں آپ کی بات کاٹی ہوں، لما تقولوا لما لا تفعلوا، کہاں پھر یہ بات ہم پہ صادق نہیں آتی؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تعلمون. یہ بھی ہمارا ایک بڑا المیہ ہے کہ اللہ کو شدید ناپسند ہے یہ بات کہ تم وہ کہو جس پہ عمل نہ کرو. تو یہ ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہم گفتار کے غازی ہیں لیکن کردار کے غازی نہیں ہیں بحیثیت مجموعی. تو خود ہم کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں لیکن ہم پسند نہیں کرتے کہ ہماری اولاد جھوٹ بولے. اور کم و بیش ہم سب جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائزز کر رہے ہوتے ہیں مورالٹی کے اوپر. تو بچہ یہ سب آبزرو کر رہا ہوتا ہے اور جب وہ ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے تو ہمیں پھر تکلیف ہوتی ہے کہ بچہ ہمارا ایسا کیوں ہے. تو کچھ حد تک تو بہرحال رول ہمارا بھی ہوتا ہے اس میں. بے شک. جب کوئی آتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ کہہ دو کہ پپا گھر پہ نہیں ہیں، تو یہ ایک جھوٹ ہے جو ہم اس کو سکھا رہے ہیں بہرحال. تو ہمیں شاید اس وقت احساس نہیں ہوتا لیکن وہ پیغام ہم اسے دے چکے ہوتے ہیں. تو بچے کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے بات کہ ایسا کہا جا سکتا ہے جب آپ کو اپنی جان چھڑانی ہو. تو اوور آل جو ہے نا جو اخلاقی اقدار ہے ہماری وہ زوال پذیر ہے میں سمجھتا ہوں. ہمارے پاس ڈگریاں ہیں لیکن ہمارے پاس اخلاق نہیں ہیں. اچھے بھلے لوگ وہ جب غصے میں ہوتے ہیں تو اخلاقیات کا دامن چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان میں سوک سینس نظر نہیں آتا. سڑک پہ کس طرح گاڑی چلانی ہے اس کا شعور نہیں ہے لوگوں کو، گاڑی کہاں پارک کرنی ہے اس کا شعور نہیں ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے اس کا شعور نہیں ہے. تو یہ ہم ارسپیکٹو کہ جو غیر تعلیم یافتہ طبقہ ہے اس سے تو ہمیں اتنی امید نہیں ہوتی، لیکن جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے جب وہ اس طرح کے رویے کا اظہار کرتا ہے تو پھر دکھ ہوتا ہے. آپ کی بات کو میں ایک واقعے کے ساتھ نتھی کرتی ہوں. میری بھانجی اپنی بڑی بہن کے ساتھ ایک جگہ سے واپس آ رہی تھی. بڑی بہن کی بچیاں بھی تھیں دو ساتھ میں، اور میری بھانجی گاڑی چلا رہی تھی. بڑی بھانجی پیچھے بیٹھی تھی، چھوٹی بھانجی گاڑی چلا رہی تھی. تو وہ ایک گلی میں سے مڑ کے اور ایک جگہ انہوں نے گاڑی پارک کی، وہ دکان تھی وہاں ان کو اتر کے جانا تھا. اتنے میں برابر سے ایک گاڑی آئی اور انہوں نے جسے وہ کہتے ہیں نا سائڈ دینا، وہ سائڈ دی اور لا کے ان کی گاڑی کے سامنے گاڑی روک دی. اچھا، اب یہ جو چلانے والا تھا دوسری گاڑی کا وہ ایک حضرت تھے. وہ حضرت اترے اور انہوں نے کہا آپ نے مجھے پیچھے سائڈ دی تھی لہٰذا اب میں آپ کو کاٹوں گا اور آپ کو سائڈ دوں گا. تو میری جو بھانجی گاڑی چلا رہی تھی اس نے کہا کہ سوری آئی ڈڈ ناٹ نو کہ میں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا ہے اینڈ آئی اپولوجائز. اس نے اپالوجی دے دی. اس کے باوجود وہ جو حضرت تھے بہت بڑی عمر کے نہیں تھے، وہ انہوں نے مغلظات بکنے شروع کر دیے، یہ دیکھتے ہوئے کہ ڈرائیور ایک خاتون ہے اور پیچھے بھی بچیاں بیٹھی ہیں اور ایک اور فیمیل بیٹھی ہے. تو ذرا ادب لحاظ، ویسے گاڑی بڑی زبردست تھی، لگ رہا تھا کہ بہت کھائے پیے گھرانے کے چشم و چراغ ہیں، اور اپیرنٹلی وہ لگ رہا تھا کہ انگریزی میں جواب دے رہے تھے، انگریزی میں گالیاں بھی بک رہے تھے. تو میری بھانجی کہنے لگی مجھے اتنا افسوس ہوا یہ سن کر اور دیکھ کر کہ وہ جان چکے تھے کہ چلو اگر آپ کو ایک فیمیل کا احترام کا احساس نہیں ہے تو کم از کم چھوٹی بچیوں کا جو گاڑی میں پیچھے بیٹھی تھی ان کا ہی 2 منٹ سوچ لیا ہوتا. اور یہ ہے ہماری پڑھی لکھی کلاس، جس کے لیے میں نے کہا کہ پڑھے لکھے جاہل، کہ اگر کوئی غیر پڑھا لکھا، غیر تعلیم یافتہ، یا جسے ہم الٹریٹ کہہ لیں، وہ یہ کام کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں بھائی اس کو عقل نہیں ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، لیکن وہ بھی ایسی حرکت نہیں کرتے، یقین جانی. اور ہم پڑھے لکھے لوگ بلا دریغ، بلا جھجک، موقع محل دیکھے بغیر ہم خفا بھی ہو جاتے ہیں. اپنے سے نیچے جو ہمارے ماتحت ہیں ان کو بھی غصہ پتا کر دیتے ہیں. اور سب سے زیادہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا ہمارے لہجے کا، لب و لہجے کا، اور ہمارے مزاج کا اور ہمارے کردار کا، وہ پبلک میں کسی ایسی جگہ پر ہوتا ہے. میں خود گاڑی چلاتی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ دیکھ کے کہ ایک خاتون گاڑی چلا رہی ہیں، لوگ خواہ گاڑی سامنے لاتے ہیں، اپنی بیم آن کر دیتے ہیں کہ اچھا لیڈیز چلا رہی ہیں نا تو ان کو تو لیڈیز چلا رہی ہیں.
تو یہ ہماری سوچ ہے. آئی ڈونٹ نو، شاید میں زیادہ حساس ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے یہ والی باتیں.